الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الحمید السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ استاد محترم کی گفتگو کے بعد معزز علماء حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے صرف چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ میں کوئی ایک جوش اور ولولے والا خطیب نہیں ہوں، عام انداز سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ اگر کسی نے میری پہلے گفتگو سنی ہو، مختلف ٹیلی ویژن پر اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں اسلامی حوالے سے۔ اس کانفرنس کے عنوان کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 2 ماہ قبل محرم کے مہینے میں کثرت سے اللہ کے نبی کے صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے یہ عظیم ترین ہستیاں، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہم تک اور پھر قیامت تک کے لیے دین پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ اسلام کے اندر اگر معتبر ہستیوں کو دیکھا جائے تو انبیاء کے بعد انبیاء کے ساتھی ہوا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے بھی یہی صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، اور ہمیشہ انسان اپنے ساتھیوں پر فخر کرتا ہے۔ ایک طرف تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا کامیاب ترین انسان تصور کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے، اور وہ لوگ جو آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی آپ علیہ السلام کو اعلیٰ ترین ہستی تسلیم کرتے۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ کوئی بھی آپ علیہ السلام پر براہ راست انگلی نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ آپ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والے دین پر انگلی اٹھانے کے لیے، ان پر تنقید کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کمزور ایمان والے ان کی منطق بھری گفتگو کے جال میں آ کر کے اپنے دل و دماغ کو مشتبہ بنا لیتے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام حمید میں بیان فرمایا ہے، ایک نہیں 20 مقامات پر میرے بھائی حضرت حبیب الرحمن صاحب گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے کئی ایک واقعات کا تذکرہ بھی کیا۔
آپ علیہ السلام کے صحابہ کا بھی تذکرہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے، اور جن ہستیوں کے بارے میں رب کائنات خود فرما دے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اس کے بعد میں اور تو یا کوئی بھی انسان کون ہوتا ہے جو ان کے بارے میں کہے کہ یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یا یہ فلاں تھا؟ فوراً اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اللہ کا قرآن درست ہے یا ان لوگوں کی باتیں درست ہیں، کہ جس کے بارے میں رب کعبہ فرما دے کہ میں ان سے راضی ہوں، ایک نہیں کئی مقامات پر فرما دیا، اس کے بعد ہمارے اعتراضات کی کوئی وقت نہیں رہتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ سوال کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن سے اللہ راضی نہیں، بھائی تم کو کس نے بتلا دیا؟ اور جب ان کے اعتراض کرنے والے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کرتے ہیں جن کو ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ ساتھی تصور کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں اتار سکا، جن کے لیے آپ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کریں کہ یا اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ آئیے وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہم تک پہنچے ہیں، ان میں شکوک و شبہات ہیں، ہم اس بات کو رد کرتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان نہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا قرآن وہ تو سچ ہے اور حق ہے، تو رب کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ السابقون الاولون، اپنے سے پوچھئے، غیر سے پوچھئے، اہل ایمان سے پوچھئے، اہل علم وہ جن کا ایمان سے تعلق نہیں ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لائے تو سیدنا ابو بکر لائے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم تنقید کرتے ہوئے نہیں تھکتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ لقد تاب اللہ علی النبی، یہ آیت کریمہ کو اگر پڑھتے جائیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فی ساعۃ العسرہ، اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک کے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ روایات کو تذکرہ کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس تنگی کے سفر میں غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، مگر ہم انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہمارے پیمانے کچھ اور ہیں، رب کریم نے جو فرما دیا اس پر جو ہے وہ ہم بظاہر تو ایمان لاتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں ہمارا ان کے اوپر ایمان نہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ السلام کے لیے فخر ہیں، اور اگر آپ کے فخر کو ہی گدلا کر دیا جائے تو آپ علیہ السلام کی شخصیت کیا رہ جاتی؟ کوئی کسی کا یار اور دوست ہو تو اس کے یار اور دوست کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کردار کا خود بھی اچھا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک بڑی سازش تیار کی گئی جس کے تحت آپ علیہ السلام کو اور نہ ہی آپ پر نازل ہونے والی شریعت کو نشانہ بنایا گیا،
بلکہ اس شریعت کو آگے لے کر چلنے والے، آگے پہنچانے والے، ان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے گئے تاکہ وہ دین اور صاحب دین خود بخود معاذ اللہ گدلا ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ کا تو وعدہ ہے کہ یہ دین اور نبی علیہ السلام کی شریعت قیامت کی دیواروں تک رہنی۔ اللہ رب العزت نے تو یہ بھی علامات بیان فرما دی کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی شریعت پر چلیں گے، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے صحابہ کے رستے پر چلیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ان صحابہ کے بارے میں عظمت کی دلیل ہو سکتی کہ رب قرآن خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم میرے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارے ایمان کی کوئی ورتھ ہوگی، ان کی کوئی حیثیت ہوگی۔ اگر ان جیسا ایمان نہیں لا سکتے تو تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، ان کے مقام، ان کے شان، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں زیادہ وقت اپنے مہمانوں کے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اسٹیج سیکرٹری نے میرا نام جو ہے وہ بولا تھا حریری، میرا نام حریری نہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت کی وجہ سے اکرم حریری میرا نام ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کا آنا یہاں پہ قبول و منظور فرمائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو باتیں بھی آج ہم سن کر کے جائیں، اللہ کرے وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور ہم آپ علیہ السلام کے صحابہ کا اسی طرح دفاع کرنے والے بنے جس طرح کہ اللہ کا قرآن دفاع فرماتا ہے اور نبی علیہ السلام کے فرامین دفاع فرماتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم سائر المسلمین۔